وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آج آخری رات رمضان مبارک اپنے سفر کا پورا سامان تیار کر لیا. ایسے معلوم ہو رہا ہے ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے. کتنی چندی ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے. بالکل روزے لگتے روزے کو دیکھو ابھی ذرا بڑھکو چلنی بھٹکو تو نہیں. ہمارا اپنا بچپن ہے، میرا اپنا بچپن بولتے اگر مجھے پرانا بڑا سمجھا ہو. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کا رمضان کو یاد ہے. گھڑی دیکھ سر چڑھ کر بولتی تھی. پانی دیکھے تو دل مچلتا تھا، فروٹ دیکھے تو دل مچلتا تھا. مسجدوں میں کے گھروں میں دسترخوان سامنے رکھ کر گھڑی پر ایسی نظر ہوتی تھی جس کی کوئی حد نہیں. اور ایسے وقت میں مؤذن صاحب بسم اللہ ذرا دیر سے بولے تو بھی غصہ آتا تھا. بسم اللہ الرحمن نہیں غلطی بولو گا نہیں. نظام پر عبادتیں گزر رہی ہیں لیکن لذتوں سے ہم محروم ہیں. کتنی جلدی ارمان اگر تک یہ پڑھ رہا ہوں. کتنی جلدی ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا
نہیں رمضان گزر جاتا ہے عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے ایک پکا سچا پیارا چہیتا مخلص دوست رشتہ دار بھائی بہن کوئی مہمان بن کر آ کر جب جاتا ہے جو درد ہوتا ہے اس درد کو رشتہ داری کہتے ہیں. جملے یاد رکھنا بڑا ہوتا ہے. تقریر غور سے سنو. ارے مزمل صاحب بستے بستے اس کو محبت رشتہ داری کہتے ہیں. رمضان آ کر جب جاتا ہے اگر درد ہوتا ہے تو اس کی ایمان رمضان گزرتا ہے اگر ہم کو خوشی ہوتی ہے تو پھر ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں. شیطان بھی خوش ہے 20 دن گزر کے بعد انہیں بھی گلنے کو تھا ہمیں بھی گلنے کو. اب انہیں چھٹنے کے واسطے بھی 1-2 دن ہے. گنہگار بھی اگر انتظار کرتا ہے 11-12 رمضان تک کیا ابھی راتاں کو اٹھو صبح کو بھوکے رہو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر انہیں شیطان تھا شیطان ہے ہمیں انسان رہ کر شیطان. اب صرف کل لیتے ہیں یا پرسوں لیتے ہیں کتنے دن کل لیتے ہیں نہیں نا حضرت تو یوٹیوب پہ آ رہا ہے تاشمے کو عرب میں کہتے ہیں جمعرات کو ہندوستان میں کہتے ہیں یہ ابھی ڈسکس چل رہی ہے. نہیں کل رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور کل ہم کو بعد نماز مغرب چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنا یہی نبی کا پیغام ہے. چاہے غلطی سے اتر کر بولے میں ترقی کا مخالف نہیں. فلاں بولے فلاں صاحب بولے کہ سبا نہیں کرتے پرسوں کو کرتے سبا وہاں کرتے پرسوں یہاں کرتے. ایک تو یہ ترقی کی گفتگو ہو رہی ہے اور عقیدوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے. عقیدوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے آج اماواس کرتے سبا کو پاڑوا کرتے کیا بیان پرسوں کو چاکرات کرتے. ہمارے اللہ کیا سب بولتے اماواس کو بھی عبد الرحمن کو کیا رہے بتا لو. ایمان پر ایک بات نوجوانوں بزرگوں اگر پردے میں بھی نمائیں اور محلے بیٹھ کر سن رہی ہے تو توجہ کے ساتھ سنے. یہ عابد ایسے ہی آگے بیٹھتا نہیں پوری محنت کے ساتھ آگے بیٹھتا ہے کیونکہ ایک امانت اور ذمہ داری ہے. اسمبلی اور پارلیمنٹ کی اسپیچ نہیں ہے اللہ کے گھر کا بیان ہے. ہمارے تمام اعمال کا دار کس پر ہے؟ ایمان پر. کس پر؟ ایمان پر. ایمان ہے تو نماز, ایمان ہے تو روزہ, ایمان ہے تو حج, ایمان ہے تو زکات, ایمان ہے تو تلاوت, ایمان ہے تو ذکر, ایمان ہے تو درود. سب اعمال کے دار و مدار کس پر ہے؟ اور ایک مرتبہ زور سے بولو ایمان پر. ایمان پر. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین کو چھوڑ کر کوئی بندہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن
انڈرسٹینڈ؟ ارے گھسیا یہ ہتھوڑی بناؤ. اللہ یہ نہیں بول رہے قرآن میں دین کو چھوڑ کر عمل کرو گے میں قبول نہیں کروں گا. یہ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. عربی زبان حروف بدلتے تو معنی بدل جاتا, زبر زیر بدلتے تو معنی بدل جاتا, انداز بدلتے تو معنی بدل جاتا. اللہ یہ نہیں بول رہے اگر تم دین کو چھوڑ کر عمل کرو گے, اسلام کو چھوڑ کر عمل کرو گے, ایمان کو چھوڑ کر عمل کرو گے تو ہم عمل قبول نہیں کریں گے. اللہ یہ نہیں بول رہے ہیں. اللہ اپنے کلام میں اتنی سختی ارشاد فرماتے ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے چاہے تم کچھ بھی کر لو. اتنی ہی اچھی نماز پڑھ لو, اتنا ہی اچھا روزہ رکھ لو, ہر سال حج کرو, ہر دن عمرہ کرو, ہر وقت قرآن پڑھو, ہر وقت ذکر کرو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, وہ دولت اللہ تعالیٰ کو عطا کیا ہے. اور یہ دولت کسی کی نسبت سے ملتی نہیں. پوائنٹ نوٹ کرو, توجہ سے سنو, یہ دولت کسی کی نسبت سے ملتی نہیں, صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے. زور سے سبحان اللہ بولو نا. سبحان میں سموسہ کھائی کیا؟ اگر نسبت سے یہ دولت ملتی تو پھر حضور کے چچا بھی مسلمان ہوتے. نسبت سے یہ دولت ملتی ابو لہب بھی مسلمان ہوتا. نسبت سے یہ دولت ملتی ابراہیم کے ابا بھی مسلمان ہوتے. نسبت سے یہ دولت ملتی نوح کا بیٹا بھی مسلمان ہوتا. نسبت سے یہ دولت ملتی لوط کی بیوی مسلمان ہوتی. اللہ فرماتے ہیں دوسری چیزیں نسبت سے دے دوں گا لیکن ایمان صرف میں میری مرضی سے دوں گا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہتا ہے اے محمد سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری کائنات آپ کے صدقے میں بنائی. اس کے صدقے میں, آپ کے صدقے میں. آپ کو پیدا کرنا ہمارا مقصد نہ ہوتا, ہمارا مقصود نہ ہوتا, ہم ذرہ بھی نہ بناتے. آواز ذرا پست ہے, برداشت کر لیں. اچھا صبر کر لیں. ایک دم معافی بولتا ہے, سوری. یہ تو رمضان میں لالی کو بدل ہوا. سمندر میں پانی کے دھارے نہ جو فلک پر سمٹتے ستارے نہ گلشن کے رنگین نظارے. سبحان اللہ. پوری کائنات اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقے بنائے, لیکن پھر بھی اسی نبی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بڑی احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں, اسی نبی کو میرے اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ جسے چاہیں گے ہم اس کو ایمان نہیں, ہم جسے چاہیں گے اس کو ایمان دیں گے. آپ جسے چاہیں نہیں, ہم جسے چاہیں اسے ایمان دیں گے.
ایمان نسبت سے نہیں اللہ کے فضل سے ملتا ہے. بے شک. اور آج اس دنیا میں سب سے زیادہ وقت میرے پاس کم ہے لیکن عنوان ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. آمین. ہمیشہ یہ دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. ورنہ ایک ایسا دور بھی ہے اور آئے گا ہم اپنے آپ کو مومن و مسلمان سمجھیں گے یا کوئی اپنے آپ کو مومن و مسلمان سمجھے گا لیکن اس کے اعمال اور اس کے زبان سے اس کا ایمان کبھی کا برباد ہو چکا ہوگا. حقیقت ماننے کے بعد نظر آئے گی. حضرات فقہائے کرام علیہم الرحمۃ بار بار یہ فرماتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے دو کام بار بار کر لیا کرو. ایک تجدید ایمان, دوسرا تجدید نکاح. سمجھنے کی بات ہے. بار بار اپنے ایمان کا رینیول کرتے رہو. کلمہ پڑھتے رہو. اقرار رمضان کے دن پر بات آ گئی. اللہ تعالیٰ لے کر جا رہا ہے. ضرورت شاید میری اور آپ کی یہی ہے اور ہے بھی ضرورت یہی میرے پیاروں. دولت کی بات میں حفاظت کرنا, دکانوں مکان کی بات میں حفاظت کرنا. یہ نہیں کہتا کہ حفاظت نہ کرو. دولت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. گھر پراپرٹی اور جائیداد اور بیلنس بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. جتنی اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے بلکہ آخرت ہے. ایمان نہیں تو آخرت نہیں ہے. دو چیزوں کا تعلق زبان سے ہے, زبان سے, اور دو چیزیں بڑی نازک ہیں. ایک پتلے کان سے بھی زیادہ نازک ہے, یہ ایمان اور ایک نکاح. اور یہ برباد اکثر ہوتے ہیں زبانی کی وجہ سے. یہ برباد اکثر ہوتے ہیں زبانی کی وجہ سے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو, اپنے نکاح کی بھی تجدید کرتے رہو. کبھی مولوی صاحب بیٹھے رہے, دو تین دوست رہے, بیوی سے خود اجازت لے کر آ گئے. آنے کے بعد مولانا ایک مرتبہ آپ ایک چھوٹی سی مجلس میں پھر میرا نکاح خانی کر دیجیے. پتا نہیں کہ میرے زبان سے کب کیا نکلا کہ بیوی کے زبان سے کب کیا نکلا. نکاح ہے کہ نہیں ہے کہ آپ پڑھا دیں. فقہا میں صاف لکھا ہے اور میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے مسجد کا جو امام اور خطیب ہے معمولی نہیں, ایک زبردست مفتی ہے. پوچھ کر دیکھے اور اسے پوچھے کل مولانا مزمل آئے اور یہ بات بتائے کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. غلط ہے تو پھر مجھے سلام تک نہ کرنا. ہزاروں مسائل ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہے. ایک ٹوپیاں پہنیے, اپنے آپ کو عمر فاروق کا پوتا سمجھ گئے. کیا داڑیاں رکھیے حضرت عثمان غنی کا نواسہ سمجھ گئے. ڈرتے رہنا, ڈرتے رہنا. صحابہ آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ ذرا ہمارے ایمان کے بارے میں بتاتے. آپ صاحب المعجزات ہیں. جہاں ساری دنیا کی نظریں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی نظر شروع ہوتی ہے. ذرا ہمارے ایمان کے بارے میں بتا دیں. حضور صحابہ سے پوچھا ایسا سوال کیوں کرتے ہیں تم؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری حالت ایک ہوتی ہے, مجلس سے باہر جاتے ہیں تو حالت ایک ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو منافق سمجھتے ہیں. آپ ہمارے ایمان کے بارے میں کہہ دو. آقا نے فرمایا تم سب بے فکر رہو, پوری امت اپنی طرف ہے, ایک طرف ہے, لیکن میرے صحابہ ایک طرف ہے. تمہارے ایمان کی میں کیا گارنٹی دوں؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے ایمان کی میں کیا گارنٹی دوں؟ تمہارا ایمان اللہ کے دربار میں کتنا پسندیدہ ہے, تمہارا
تمہارے ایمان کی گارنٹی قرآن دیتا ہے. تمہارے بعد والے لوگوں کے ایمان کو تمہارے ایمان کے ترازو میں توڑ کر اللہ قیامت میں دیکھے گا. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا اسی کی نجات ہوگی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہو اسی کا ایمان قابل قبول ہے. ڈرتے رہنا، ایک ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا، ایک نکاح کے بارے میں ڈرتے رہنا، بعد میں دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ڈرتے رہنا، اعمال کے بارے میں ڈرتے رہنا، ادا کے بارے میں ڈرتے رہنا، خوف کے بارے میں ڈرتے رہنا. لیکن پہلے نمبر میں ایمان کے بارے میں ڈرنا، دوسرے نمبر میں نکاح کے بارے میں ڈرنا. پتا نہیں کہ کون سا جملہ کب ہمارے زبان سے نکلا اور ہمیں احساس تک نہیں ہوا. اللہ ہمارے اندر سے الیاذ باللہ اللہ محفظنا ایمان چاہیے. اتنے منہ سے زبان نکل جاتے جملے نکل جاتے. رتی بیپار ڈر ہوا کیا کیا نہیں نکلتا ہمارے زبان سے. رتی کوئی حادثہ ہوا کیا کیا نہیں نکلتا ہمارے زبان سے. ایسے بھی چل رہی بیپار. اللہ کا فضل حضرت بولنے کے انداز کو معلوم ہو جاتا. بہت پریشان ہے. اللہ کا فضل حضرت کی بھی ایسا ہوگی. حضرت ذرے بنا سے اللہ مجھے پلٹ کو دیتا ہے. اصل میں یہ جملہ کفریہ جملہ ہے لیکن سنے ہوگے بھی ایسے جملے. غلط بول رہا ہوں میں؟ ارے غلط بول رہا ہوں؟ ایسے جملے ہمارے ماحول میں ہے نہیں. اللہ کو دیکھنے کے لیے پلٹنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے. وہ دولت بھی دیا، دولت بھی دیا، راحت بھی دیا، مصیبت بھی دیا. یہ دنیا ہے. دونوں کے مرکز کا نام ہے دنیا. مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک جنت ایک جہنم. جنت کو جائیں گے مصیبت نہیں، جہنم جائیں گے راحت. یہاں دیا تو شکر، نہیں دیا تو صبر. راحت کو شکر، مصیبت کو صبر. زبان سے جملہ نکالتے ہیں تو سوچ سمجھ کر نکالو. میں ہٹا نہیں ہوں آپ سے. ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ ظاہری طور پر ایمان پر ہے، باطنی طور پر اخلاص پر ہے، نیت پر ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ چل رہا ہوں. بہت کم وقت ہے میرے پیارے اور پردہ نشی میری ماں اور بہنیں. سب سے زیادہ خطرہ مردوں کی زبان سے زیادہ عورتوں کی. یہ منہ ہے دیکھو، اسے جتنا بند رکھیں گے الٹا فائدہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من سکت سلیمہ. اس نے زبان کو بند رکھا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. ہماری مسجد عمر فاروق میں آپ لوگ جانتے ہیں میں وہیں کا خادم ہوں. تراویح میں ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تراویح کے بعد تفسیر بھی ہوتی ہے اور تفسیر 500-600 سوالات آئے لیکن میں سوال کا جواب ڈائریکٹ دیتا نہیں، سمجھا کر دیتا ہوں. تو بڑی مشکل سے 200 سوالات کے جواب دے پایا ہے. بس ایک سوال آیا، حضرت مکی عورت کو شادی کر سکتے کیا ہوگا؟ مکی کہتا گونگی. علاقہ سر پڑھا لکھا بھی ہے، بات کر بھی رہتے ہیں. میں بنگلور کے اردو کے سب بولوں، جسے بات نہیں آتی اسے گونگی بولتے. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اسے مکی بولتے. کیا بولتے؟ مکی بولتے. حضرت مکی عورت کو شادی کر سکتے کیا؟ پہلے کلر پہلے کر ذرا کالی پیلی رہی بھی کر لے، 19-20 رہی بھی کر لے.
غریب ہے کبھی کر لے اور رب منہ مٹھا کر رشتہ کرتا رمضان ہوتی 2-4 دن میں نکاح کے واسطے مسجد بلا ہاں دوسری جگہ رشتہ رکھتا تھا کہ کر دو اچھے کھڑا ان کے منہ سے پریشان ہوئی اور تجھے آٹومیٹک منہ سے معلوم بچی ملتی ہے کیا تو کیا بولا تو کیا بولا کبھی بارتا کو جواب نہیں دیتی اس سے بڑا سکون کس میں ہے کیا دولت بھائی ورنہ یہ زمانے میں ہمیں ایک سوال کرے تو 4 جواب وہاں سے آتے کون سا گھر ایسا بتاؤ اگر ہے تو وہاں جا کر ایک چائے پی کر اللہ سے دعا مانگو مجھے ایسے گھروں پر بھروسہ ہے ان گھروں کی عورتوں کے اخلاق کے وسیلے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا سوال کا تو جواب کون سے تربیت کر انہیں پڑھا مجھے تیری کوٹر تربیت کر قسمت خراب تھی میری کتنے کی رشتے آئے بچے گھر کے لڑے بابا میں فیصلہ کر کے میرے پاس آتی بات ہے سب کو اور میرے گھر کا قصہ سن رہے ہو ایک اور بچہ ہے میرے پاس آتے لوگ پیسے شوہر کا تمہیں ناراض اگر بہت کتنے کی رشتے آئے کہہ رہا نہیں قسمت خراب تھی اماں بولے بولے تجھے کر لیا پلٹا کوئی جاتی میں کیا کم تھی منجے بھی کتنے کی آئے میں تو میں نکل بولی سو پھر بھی ہمارے بابا بولے بولے کرے سو مرد بولتا ہے اس کا غصہ ہے یہی جواب اگر عورت دیتی ہے سمجھ جانا اس کے غیرت کی ڈگری لو کلی پر کلی شبے قدر کے دن ایک سوال آیا مجھے حضرت وہ ختم قرآن میں مسیلہ میں بوندی بانٹتے ہیں نا عورتیں بھی کھا سکتی ہیں مجھے ایسے سارا آتے ہیں کہ بھائی میری جگہ دوسرے مولوی صاحب آتے ہیں اس طرح ہے تو مسیلہ سے چلے جاتے ہیں کرم ہے تمہاری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سوال کا جواب پر موقع دے دیتے ہیں حضرت وہ مسجدہ میں وہ ختم قرآن میں بوندی بانٹتے نا عورتوں بھی کھا سکتی کیا حضرت بول کر پوچھی میں بولا کھا سکتی ماں بلکہ کھانا چاہیے کیونکہ دانوں کی نسبت اب قرآن سے ہو گئی اس بوندی لے جا کرو جی ہم سب کو کھانے دی بچہ کو بھی کھلانے دی بوندی کی نسبت قرآن سے دی نہیں سنتے حضرت ہاتھ باپتی ہاتھ کھا لگا رکھی حضرت کو اپنے میرے بھائی کی عزت بچانے کے راستے بولا ماں ان کئی کو کھا لیتی کر دو تم لگا مسجد میں تراویح نہیں پڑھتے نا ماں تم گھروں کو صوفے سے سجانے سے بھی زیادہ اپنی زبان سے سجاؤ اس پیار اور پیئربی اور خوبصورت لائٹ اور بہترین فیان اور بہترین گھڑیاں اور ساز و سامان اور شوکیش سے بھی زیادہ اپنی زبان سے گھر کو سجاؤ تم جتنا گھر میں خاموش رہو گی اتنا تمہارے گھروں میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کے فیصلے ہوں گے تعویذ کی ضرورت ہی نہیں تمہیں منہ بند کر لو عاملہ بھی پانی پوری بن جائے بولیں گے ہمت ہے جی جی انشاءاللہ ایسے بات دو ہمیں اس مجلس میں مسجد انشاءاللہ بولے گی ہمت گھر میں جا کر بچوں کی نصیحت کرو تربیت کرو رشتوں میں شرط لگا دو عورت کے اندر جمال مرد کے اندر جلال تمہیں تو ہوچنا ایک زیادہ سے زیادہ اقتدار کو خاموش کیا نہیں بڑے بڑے طوفان تھم جائیں گے
اور تمنا کی گزارش آئی ان کو بول کر اتنی بدنام ہونا نہیں چاہتا. تمہیں بھی گھر کا ماحول اچھا بناؤ. بات آگے کو عرض کر دیتا ہوں. بیوی بچوں کے ساتھ, بانا کے ساتھ, بھانجیوں کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, اچھے طریقے سے رہو. ایک گھر کا تمام رشتے ہمارے وجود پر ہم پر راز کریں. بیٹا بیٹے ہمارے وجود پر راز کریں. ہمیں بھی کبھی تمہیں کیا دیتے کہ وہ قبول نہیں دیے تو اور بھی قبول, لیکن جواب نہیں دینا. یہ شرط رکھ کو شادی کرو. کریں گے کیا زندگی ہوگی ہوگی انشاءاللہ. یہ اچھا ضرور ہوگا. ماننا بھائی بیٹی بھول جاؤں گا. ان کی شادیاں ہوگی وہ اپنی بیوی کو سمجھائے. جواب دے ان کو جی تمہیں نہیں ذرا غصے والا. میرے پاس غصہ بھی ہے, میرے پاس محبت بھی ہے. تمہیں خاموش ہو جاؤ بس ٹچ. لطیفہ سنیں گے ہمارے شیخ نے لکھا ہے جی. ایک مولوی صاحب زبردست عامل عامل اور عالم ہے. پردے میں سب جنے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, مردہ بھی کر رہے ہیں, عورتہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک عورت بولی کے اندر آپ کیا ہے, فرشتہ ہے. میرا شوہر مجھے بہت ستاتا, حضرت گھر کی زندگی جہنم بن کی حضرت, میرا دعا کرو حضرت. اچھا میں دعا کر دو, کافی تعویذ دے حضرت. ہمارے انو دیکھا انو نام ہوتا سر. ارے شوہر کو نام لیتے کیا سراج. کیا کرو ہمیں دوست نام کے سکا کہ شادی کی کو کرے. بڑوں کا نام نہیں لینا. آتے نیا جنریشن برابر نام لے کر پکارا. ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا. بچے بھی بول بہت شراب کرنا باتوں ان آئے تو بول دو. بچہ بھی سمجھ جاتا امی کے انہوں بول دو. تعویذ کی وجہ حضرت ان کو بہت غصہ کرتے ہیں. حضرت بولے کہ تعویذ والا بولی نہیں مامی, دعا کرا لے میرے سے الگ بات ہے, تعویذ والا بولی نہیں مامی. نہیں حضرت میں دینا چاہتا تھا بولی اس کو ضرورت اس لیے مولانا ایک تعویذ دی. بولے اس سے دانتوں کو خوراک کے بازو رکھو. خوراک کے بازو رکھو. تمہارے شوہر آنے کا بیٹی کے سکا جامع پیسے سے تعریف والا نہیں میں نے گدے تو بولی میرے بدن خوراک کے بازو رکھتا ہے. کبھی نہیں کرتے سو فون, آپ فون کرتے کہاں ابھی آئے گی تمہیں, انہیں ڈھونڈنا لگتا ہے قصہ. کبھی نہیں کرتے سو آج کرنا نہیں رہے کہ کہاں قصہ کر کو بول کر آ رہے ابھی جہاں قریب ہوں فون پڑا کے پاس آ گیا ہوں. اچھی آپ کو گاڑی کھڑانے کی آواز آتی کی نہیں کی جبکہ اٹھا کو گھر کو بولے کو دھامی بجا کو ادھر ادھر دیکھو حضم معمول ہو سکا. کیا جی ہوئے کیا جی کرنا اپنی گھر کے اندر ہے, کیا جی ایسا بڑا ایسا ہونے دیکھو کھایا کی ہونے دیکھو ایسے کر. اسے بھی غصہ آ رہا ہے لیکن منہ بڑی تعریف کی ہوئی ہے. انہیں گرم ہونے کا ہو رہا ہے, انہیں خاموش ہونے کا ہے. دوسرے دن بھی ویسا, لیکن دوسرے دن کا غصہ کون کرے. میں نے سوچا کل تک رتی کا دن ہو جاتا انگر لگتی تھی تو جی اگر نظر کرے السلام علیکم لو یو بولا جائز نہ ہے بابا. کچھ لوگ کہاوے بول پڑے حضرت کے آنکھوں میں بابا جوڑا کھائے لیکن سوریا نہیں ہوئے یہ عورت کا پیری میں تعویذ دیے تو حضرت کا میں کہتا تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے وہ بہت خوشی. 30 دن کا کام ہو گیا کہ 14 دن کا ہو گیا کہ
لیکن ہماری بات ہے حضرت کہ اس میں کیا لکھی حضرت حضرت بولے کیا لکھا کیا نہیں لکھا میں بتا نہیں دودھ کھول کو دیکھتے اب انہیں کھاوی کھول کو دیکھتے تو کھاوی کھول حضرت کیا کرامت ہے حضرت تمہیں جو لکھی ہے وہ کتنا دکھتا حضرت اتنا لکھا ہے تمہیں جو لکھی وہ تمہیں دکھتی ہے حضرت اتنا دکھتا ہمیں اتنا پڑھتا نہیں حضرت بولے کرامت بھی نہیں ولایت بھی نہیں وہ اپنی جگہ پر ہے میں تو بولے گا کیا بھی کو نہیں ہوں اصل میں رپٹ کو نہیں کو دیا بولے تو تیرے منہ میں تیرا منہ بند ہوگا تو وہ سب سے بڑی تعریف ہے زبان سے ایمان بھی برباد ہوتا ہے زبان سے نکاح بھی برباد ہوتا ہے سچ میں کہتا ہوں اتنا گہرا عنوان ہے اتنا گہرا عنوان ہے پھر کبھی یہ تو مسجد اور مسجد کے ذمہ داران میری اپنی فیملی کی طرح ہے بڑے پکے اور سچے اور مخلص دوستان میں سے ہیں ابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا تعلق ہے کہ چونکہ رمضان ہی میں آنے کا موقع ملتا ہے تو آخری تاکات میں 3 جگہ مسلسل بیانات ہوتے ہیں تو اس لیے میں مجبور ہو جاتا ہوں پھر کبھی حضرات فقہا فرماتے ہیں بار بار ایمان کی حفاظت کے لیے تجدید کرتے رہو نکاح کی حفاظت کے لیے تجدید کرتے رہو کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے ایمان پر ہے اور ایمان کا دار و مدار عقائد پر ہے سمجھ میں آئے گا تمام اعمال ایمان پر اور ایمان کس پر عقائد پر عقیدے پر رہنا عقیدوں میں ذرا بھی فرق نہیں آنا عقیدے خراب تو ایمان خراب ایمان خراب اعمال خراب نہیں ہوتے قبول نہیں ہوتے ادا نہیں ہوتے ہمارے عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہمارے بچوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں ایمان خراب کرنے کے لیے ہم لوگوں کو انہی عقائد پر چلنا پڑے گا جن عقائد کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے رمضان کے شروع اور ختم ہونے کا دار و مدار شوال کے شروع اور ختم ہونے کا دار و مدار ذی الحجہ کے شروع اور ختم ہونے کا دار و مدار نہ سائنس پر ہے نہ غیروں کے عقیدوں پر ہے اگر ہے میرے نبی کے فرمان پر سمجھ میں آئی گا ہمیں اوپر فتوے لگیں گے مسلم صاحب سائنس کو مانتے ہیں کئی کو نہیں مانتا بھائی سائنس کو دراصل سائنس بھی میرے نبی کی آمد کا صدقہ سبحان اللہ کسی نبی کے بعد دنیا اتنی ترقی کری ارے مودی تو کیا رہا ہے بابا کسی نبی کے آ کر جانے کے بعد دنیا اتنی ترقی کری یہ دنیا کتنی ترقی جو کر رہی ہے کس کے بات کر رہی ہے میرے نبی کے بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی آیا تو صرف شریعت لے کر نہیں آیا سائنس بھی لے کر آیا اب آپ تمام حضرات میرا ساتھ دیں گے آپ تمام حضرات اندر کا ضمیر آپ کا کہہ رہا ہے ایمان کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے سائنس کا دامن پکڑ کر آپ انت تک پہنچو انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو یا تو قرآن ملے گا یا تو میرے نبی کی حدیث ملے گی یا تو میرے نبی کی زندگی سبحان اللہ قسم کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قسم کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے پاس ایک آرٹیکل ایسا بھی موجود ہے جو انگریزی اخبار میں چھپا اس کا ترجمہ نئی دنیا دلی سے نکلنے والا ایک اخبار ہے اس کا ترجمہ کرتا ہے میرے پاس اس کا صفحہ موجود ہے اب سائنس یہ مان چکی ہے مسلمانوں کا کہنا سچ ہے بہت جلد یہ دنیا کا نظام ختم ہونے والا ہے کیونکہ سورج اور چاند کا رفتار ستارے اور سیارات کی رفتار موسموں کے بدلتے حالات بار بار سورج گرہن اور چاند گرہن کا آنا یہ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جن باتوں کو مسلمان مانتا ہے جس کو
قیامت کہتا ہے مسلمانوں کے کہنوں کے مطابق اب وہ قیامت اب آنے والی ہے. جہاں تک ہماری سائنس کا ریسرچ ہے کہ یہ دنیا کا نظام اتنا فاسٹ ہو رہا ہے، اتنا فاسٹ ہو رہا ہے، ایک بال کے برابر کی جگہ ستارے اور سیارات گزر رہے ہیں. ذرا آگے پیچھے ہو جائے آپس میں ایسے ٹکرائیں گے کہ دنیا اور زمین کا وجود ختم ہو جائے. یہی بات تو میرے آقا پر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. سورۃ قیامہ نام ہے سورۃ کا. ہر سائنس، ہر دھرتی، ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے خدا کی قسم قرآن کا ہاتھ ہے، حدیث کا ہاتھ ہے، پیغمبر کی شریعت کا ہاتھ ہے. دیواروں کو کان ہوں گے، تمہاری گفتگو مشکل ہو جائے گی. آقا نے اشارہ دیا، یہی تو ہے وہ، یہی تو ہے. دو دوستاں مل کر بات کرتے، ہمیں گھٹنے سے پہلے ہماری بات دور تک پہنچ کر دیتی. اس کی طرف آقا اشارہ دیے کہ کیا ہے، لوہے کی پتیاں اڑنے لگیں گی. پیارے آقا فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ کیا ہے، کیا ہے؟ سائنس کی مخالفت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ماننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ماننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آقا اگر یہ کہہ دیتے میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں چاند کی اطلاع خود بخود آنے لگے گی، تو تب ہم لوگ چاند کے نظر آنے کی اطلاع پر تب ایمان لاتے ہیں. کہیں بھی یہ نہیں کہا میری نظریں علماء پر پڑ رہی ہے، میری نظریں عباس پر پڑ رہی ہے، اہل علم و نظر پر پڑ رہی ہے. ہمارا کام کیا کہ آقا جو کرے وہ کرنا، آقا جو بولے وہ کرنا. کل مغرب کے بعد چاند دیکھنا. آج ابھی میں آ رہا تھا محمد علی پہ جاتے ہوئے، نکلنے سے پہلے مسجد میں فون، گھر میں فون آیا، حضرت سواری نہیں کہتے رہا کئی سب ہمارے سعودی میں چاند کی خیالی کرتے رہا. سعودی کے چاند کو ہمارے چاند کو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سبجیکٹ ہے، وہ ایک گرامر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں جذبات میں آگے بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے بھی آپ کے مدرس مسجد کے امام صاحب کو پوچھ کر دیکھیے جن کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا ہے، میں نے تقریباً 9 سال اس سبجیکٹ کو پڑھایا ہے. زمین کی سطح ایسی ہوتی ہے، یہاں اگر چاند نہیں دکھا 3-4 گھنٹے کے بعد چاند سفر کرتے ہوئے وہاں دکھ جاتا ہے. اور چاند کا اعتبار کرنے کی ایک مدت مسافت فقہاء کرام نے طے کی ہے، اور اس مسافت اور فقہاء کی استحاط کو سامنے رکھ کر اگر ہم کو نہیں دکھا عشاء کے شروع ہونے سے پہلے تو پھر اس کے بعد کے چاند کا اعتبار نہیں ہوگا. فقہاء نے صاف لکھا ہے. اور خاص طور پر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب جواہر الفقہ اٹھا کر دیکھے تو انشاءاللہ یہی باتیں اس میں نظر آ جائیں گی. کل مغرب کے بعد ہم کو چاند دیکھنا ہی پڑے گا انشاءاللہ. چاند کو دیکھو، چاند آپا کو نہیں. دکھا تو دکھا، نہیں دکھا تو پرسوں کا روزہ رکھو، اور اس کے بعد چاند دکھو کہ نہیں دکھو مہینے کی مدت 30 دن عربی میں، قمری میں 30 پر 1 دن نہیں، 30 دن کے بعد آٹومیٹک مہینہ بدل جاتا ہے. بس رمضان جا رہا ہے، چند لمحات باقی ہے، رمضان کو منا لو. اے رمضان جا کر اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہیں کرنا بلکہ ہماری سفارش کرنا. جیسا تیرا احترام کرنا ویسے احترام نہیں کرے. حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن سفارشوں کو قبول بھی تو کرتے ہیں نا، سفارشوں کو قبول بھی تو کرتے ہیں نا. پھر رمضان کے بعد
अच्छी जिंदगी गुजारो, बहुत कम वक्त है हमारे पास, बदल गए तो बदल गए, नहीं बदले तो नतीजे उनके, बदल गए तो नतीजे हमारे, नहीं बदले तो नतीजे फिर उनके, बदल गए तो नतीजे हमारे, बदल गए तो ईवीएम उनका होगा, नतीजा हमारा होगा, बदल गए तो कुर्सियां उनकी छोड़ी लेकिन राज हमारा होगा, बदल गए तो बैठेंगे उलूच, हम टेस्ट तक नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि उतरने से पावर खत्म होता है, मेरा रब बिठा कर भी पावर छीन लेता है। बेशक अरे बात सही है कि गलत है? उतार कर भी पावर छीनता है मेरा रब, बिठा कर भी पावर छीनता है। और इस वक्त सारी दुनिया के हुकूमतों का निजाम किराएदार की हैसियत है, बैठे तो बैठे, या तो जिंदगी में उतारते हैं या तो जिंदगी से उतर जाते हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, सुभान अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा? अल्लाह अल्लाह पर भरोसा। दुआ करो, बच्चा को बिठा कर दुआ करो कि इनका मुस्तकबिल सामने है। बूढ़े गुजर चुके हैं, जवानी भी पार हो चुकी है, मुस्तकबिल है। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। सुभान अल्लाह, इससे कोई वास्ता नहीं, अल्लाह रसूल से, हमारे अपने आमान से। बदल कर अच्छी जिंदगी करो, मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह, आप भी करें। करने वाले आमान में होता है, शराब में नौजवान होता है, बीड़ी सिगरेट में नौजवानों, अगर तुम्हारी ये हालत रही तो क्या अल्लाह ताला मस्जिदों का काम तुमसे ले, मदरसों का काम तुमसे ले, इज्जत और आबरू का काम तुमसे ले, सब गुनाह से बचो, अच्छे बन जाओ इंशाअल्लाह ताला। फिर देखना मदद के लिए फरिश्ते ना उतरे तो पूछ। कसम अल्लाह की, मैं पूरे सबूत और मुताले के बाद बात करता हूँ। मेरे आका ने बशारत दी है, मेरे बाद एक जमाना ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए जिब्राइल को फिर से उतारने के बैठा। बेशक सुभान अरे पूछ कर देखिए, खोल कर पढ़ूंगा सनद के साथ, सबूत के साथ, लेकिन वक्त नहीं है। और वही वक्त है, हम बदल गए, इमदाद के लिए, नुसरत के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को उठाए, बदलेंगे इंशाअल्लाह। को बदलने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक गुजारिश है,